والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو شبہائے امیر المؤمنین کی مناسبت سے ہے. یہ شبہائے قرآن بھی ہیں، شبہائے علی بھی ہیں، اور شبہائے غم دو لحاظ سے ہیں. روایات میں ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ملکوت اعلیٰ میں مسرت کا ماحول ہوتا ہے، فرشتے خوشی مناتے ہیں، اور جب ماہ مبارک رمضان رخصت ہونے لگتا ہے تو فرشتوں میں حزن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ شبیں اور یہ روز اور یہ ساعتیں اور یہ لمحے کس قدر بابرکت ہیں. ہم کس قدر غفلتوں میں بسر کرتے ہیں، ورنہ ایک لمحے میں قسمتیں بدل جاتی ہیں. ایک لمحے میں صدیوں کا اجالا نصیب ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی کام کے کسی ایک لمحے کی غفلت انسان کو صدیوں پیچھے دھکیل دیتی ہے. سب سے بڑی دشمن انسان کی اس کی غفلت ہے. غفلت. اگر انسان بیدار ہو، غافل نہ ہو، تو توفیقات الہیہ کی کمی نہیں ہے، تائیدات ربانیہ کی کمی نہیں ہے. ہر چیز پروردگار عالم نے مسخر کر کے اپنے مومن بندوں کی ٹھوکروں میں ڈال دی ہے. وہ زیارت جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، زیارت امین اللہ کہلاتی ہے. مختصر سی زیارت ہے. از لحاظ سند جتنی زیارتیں ہیں ان میں تقریباً قوی ترین زیارت ہے، اور از لحاظ متن بھی بہت بلند پایا زیارت ہے. مختصر زیارت ہے مگر زیارات جامعہ میں سے ہے. یعنی اس زیارت
سے آپ ہر معصوم کو زیارت کر سکتے ہیں، ہر معصوم کی زیارت کر سکتے ہیں، ہر معصوم کو اپنا سلام پیش کر سکتے ہیں ان کلمات کی مدد سے جو زیارت مبارک امین اللہ میں ہے۔ یہ زیارت مولا امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے۔ توفیق حاصل ہو تو انسان کو روزانہ ایک مرتبہ یہ زیارت ضرور پڑھنی چاہیے۔ مختصر سی زیارت ہے، بہت مختصر، چند منٹ میں یہ زیارت پڑھی جا سکتی ہے۔ جب چوتھے امام اپنے جد مولا علی کی قبر پر تشریف لے گئے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ زیارت پڑھی تھی۔ اس زیارت کے متن کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس متن میں یہ بات موجود ہے جو میں نے عرض کی کہ ہر چیز، بندوں کی ضرورت کی ہر چیز مسخر کر کے پروردگار نے ان کی ٹھوکروں میں ڈال دی ہے، بشرطے کہ ہم غافل نہ ہوں، اس کی تائید، اس کی توفیق کو ضائع نہ کر دیں، اور جو صحیح ابواب توسل ہیں ان سے وابستہ رہیں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی بدقسمتی نہیں تو کیا ہے، میں مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں، میں تو دل سوزی سے ایک بات کہتا ہوں، ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے انسان، اور نہیں شروع کرتا تو نماز۔ کس قدر تاکید ہے، کس قدر تائید ہے، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہو، پانی پیو تو بسم اللہ کہو، بستر پہ سو تو بسم اللہ کہو، گھر سے نکلو تو بسم اللہ کہو، دکان پہ جاؤ تو بسم اللہ، زندگی کا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، مگر نماز ہرگز بسم اللہ سے شروع نہ کرنا، اس لیے کہ نماز میں بسم اللہ کہو گے تو علی یاد آئیں گے۔ یہ مسلمان جو علی کے بغض میں آج تک مبتلا ہے، جس فقہ کی بنیاد بغض علی پہ ہو، وہ فقہ کہاں لے جائے گی؟ وہ فقہ کہاں لے جائے گی؟ میں مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، مناظرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک دل سوزی کی بات ہے، دل میں درد ہے، تکلیف ہے، کہاں جا رہا ہے مسلمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہیں، اور بعض عرفاء نے ہر حرف کی تفسیر میں ایک مکمل جلد لکھی ہے۔ یہ 19 حروف کی مناسبت ہے کیا؟ 2-3 نکات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جہنم کا بیان قرآن مجید میں ہے، سورہ مدثر میں ہے کہ جہنم پر مأمور 19 فرشتے ہیں، 19 وہ ملائکہ ہیں جو گناہگاروں کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے مأمور ہیں۔ علیہا 19 سورہ مبارک مدثر میں زبانیہ کہتے ہیں ان مأمورین کو جو جہنم پر مأمور ہیں۔ یہاں پر روایت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر انسان صرف آیے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے استمداد کر لے تو یہ 19 حرف جہنم کے 19 راستوں کو بند کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہے بسم اللہ، یہ ہے بسم اللہ۔ نماز کس لیے پڑھتا ہے انسان؟ تاکہ بہشت ملے،
اور جہنم سے نجات مل جائے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ کو جو دعا سکھائی گئی ہے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس دعا کو روزہ پڑھتے ہیں۔ آخری فقرہ کیا ہے دعا کا؟ فَيَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ مُنَّ عَلَيَّ بِفَكَاكِ الرَّقَبَةِ مِنَ النَّارِ، پروردگار اس مہینے میں تو جس پر بھی احسان فرما، مگر مجھ پر یہ احسان کر کہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے رہائی۔ بڑی لطیف دعا ہے یہ، بڑی عظیم دعا ہے۔ وہ دعا کیسی ہوگی جس کا آغاز لفظ یا علی سے ہوتا ہوگا۔ بے شک یہاں پر یا علی سے مراد وہ علی عظیم ہے، اللہ مراد ہے، مگر یہ یاد رکھیے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علی عظیم کے اس بندے کو جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اس کو بھی اگر یا علی کہہ کے پکاریں تو نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے، اور اس کے آثار سامنے آتے ہیں۔ ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ان گنت تجربے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو روح و جان قرآن ہے، روح و جان بسم اللہ ہے، بنص قرآن اس ولایت عظمیٰ پر فائز ہیں کہ جس ولایت میں ولایت تکوینیہ بھی شامل ہے۔ میں عرض کروں کہ ہماری صفوں میں، شیعیان آل محمد کی صفوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کی ولایت تکوینیہ کے منکر ہو گئے ہیں، اور اس سلسلے میں ابھی جو پچھلا سفر میرا نجف اشرف میں ہوا تھا، وہاں 2 حضرات تشریف لائے اور انہوں نے سوال کیا کہ ولایت تکوینیہ کہ آپ قائل ہیں؟ مجھ سے پوچھا، میں کہا جی میں تو قائل ہوں۔ دیکھیے اب اشارے کنائے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو بہت صراحت سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھ سے فرمایا دلیل کیا ہے؟ خیر گفتگو ہوئی کہ دلیل کی 2 مرحلوں میں، مقام ثبوت میں گفتگو کی جائے یا مقام اثبات میں گفتگو کی جائے، یہ علمی اصطلاحیں ہیں۔ میں نے کہا وہی آیت جو آپ سب کو یاد ہے، آیہ ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، یہ آیت تنہا کافی ہے اثبات ولایت تکوینیہ کے لیے۔ ظاہر ہے وہ حضرات نجف میں اچھے طلباء میں سے تھے، علم اصول بھی پڑھ رہے تھے، انہیں یہ بھی فرق معلوم تھا کہ نص میں اور ظاہر میں کیا فرق ہے، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مقید اور مطلق میں کیا فرق ہوتا ہے، انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ادات حصر یا کلمہ حصر کہاں آتا ہے، یعنی یہاں پر انما کے معنی کیا ہیں، اور لفظ ولی مطلق قرار دیا گیا ہے، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے،
اللہ کی ولایت تشریعی ہے یا تکوینی؟ اللہ کی ذات میں جو ولایت ہے وہ کون سی ولایت ہے؟ محدود ہے یا مطلق؟ مقید ہے یا مطلق؟ ایک بار لفظ انما آیا، ایک بار لفظ ولی آیا، اور 3 افراد اس ولایت کے مصداق قرار دیے گئے۔ انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، کہ جس کے مصداق بلا شک و شبہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جو ولایت ثابت کریں گے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بعین ہی وہی ولایت رسول کے لیے ثابت ہوتی ہے، وہی ولایت علی کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ فرق نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے۔ ولایت تکوینیہ کہتے کسے ہیں؟ اور کئی مرتبہ یہ بحث ہو چکی ہے، لیکن ہر مرتبہ اس بحث میں ایک ظاہر نیا رخ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں بھی یہ تھا کہ جو اہل بسم اللہ ہو وہ مادہ کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ مادہ کائنات جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سورج کی روشنی میں جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سب میں ایک اہل بسم اللہ تصرف کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ یہ تصرف کس طرح کر سکتا ہے؟ اہل بسم اللہ ہونا شرط ہے، اہل ولایت ہونا شرط ہے، یہ اپنی جگہ تصرف کر سکتا ہے۔ کیسے؟ تصرف کے معنی کیا ہے؟ تصرف کے معنی یہ ہے، اس کی مثال دے دوں گے، جیسے اب وہ موم کی مثال لے لیں۔ موم آپ اس سے جو چاہیں بنائیں، مادہ تو موم ہے، لیکن آپ چاہیں موم کا قلم بنا لیں، چاہے دوات بنا لیں، چاہے کوئی اور شکل بنا لیں کسی چیز کی، وہ شکل بدلتی چلی جائے گی، لیکن مادہ موم رہے گا، صورت بدلتی چلی جائے گی۔ بہت سے آثار جو حاصل ہوتے ہیں وہ صورت سے حاصل ہوتے ہیں۔ فلسفے میں جو لفظ صورت ہے، مادہ و صورت، مادہ و صورت، صورت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو اسم مبارک یا مصور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا مصور۔ یہ یا مصور کے معنی کیا ہیں؟ جیسے ایک فوٹوگرافر تصویر کھینچتا ہے وہ معنی ہے، جیسے ایک نقاش اپنے منہ قلم سے نقاشی کرتا ہے یہ معنی ہے۔ مصور کے معنی کیا ہے؟ یہ جو ایک پوری برانچ ہے سائنس میں جسے کہتے ہیں مورفولوجی۔ اسی لندن کا واقعہ ہے، یہاں ایک سائنٹسٹ تھے جن کا نام ابھی بھی حیات ہوں گے، کچھ دنوں پہلے تک تو تھے، میں نے خود ان کی خبر لی تھی، خیریت حاصل کی تھی تو وہ زندہ تھے، ابھی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر روپرٹ شیلڈریک۔ ڈاکٹر روپرٹ شیلڈریک نے 17-18 سال ریسرچ کے گزارے ہیں یہیں آکسفورڈ میں اور لندن میں اور کیمبرج میں اور سائنس میں، انہوں نے مورفولوجی پہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کسی موقع پر، دیکھیے جو مسلمانوں میں علی بیزاری ہے یہی ملحدوں میں خدا بیزاری ہے۔ مسلمان علی کا نام نہیں سن سکتے، ملحد خدا کا نام نہیں سن سکتے ہیں۔
اس کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا کہ ہم کتنی ہی ریسرچ کر لیں، سائنس کتنی ہی محنت کر لے، سائنٹسٹ کتنی ہی محنت کر لیں، لیکن کسی بھی پھول، کسی بھی پودے، کسی بھی پھل، کسی بھی جانور کی آخری شکل و صورت کیا ہوگی اور اس شکل و صورت سے وابستہ اثرات اور آثار اور فوائد کیا ہوں گے، یہ ڈٹرمن سائنس نہیں کر سکتی۔ سائنس یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتی کہ الٹیمیٹلی اس کی صورت کیا ہوگی، یعنی یہ کوئی اور ہی طاقت کنٹرول کر رہی ہے۔ سائنس ہر چیز کو اینالائز کر سکتی ہے، مگر آخری شکل، اس پتی کی آخری شکل کیا ہوگی، اس پھول کی آخری شکل کیا ہوگی، اس پھل کی آخری شکل کیا ہوگی، اور اس سے کیا کیا فوائد وابستہ ہوں گے، اس سے کیا کیا آثار مرتب ہوں گے، یہ آثار کا تعین کرنے والا اور آخری شکل و صورت کا تعین کرنے والا کوئی اور ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا کوئی اور ہے، سائنس برادری ناراض ہو گئی۔ آپ خدا کے قائل ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مشکل یہ ہے کہ آپ خدا کے قائل ہو، وہاں مشکل کیا ہے؟ مشکل ہے کہ خدا کے قائل ہو جائیں گے تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی۔ یہی مسلمانوں کا مسئلہ ہے، علی کے قائل ہو جائیں گے تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی۔ خدا کے قائل ہو گیا، اسے سائنس برادری سے نکالا مل گیا، ہیریٹک، باہر جائیے، دقیانوسی ہیں آپ۔ بعد میں اس کا ایک انٹرویو یہیں بی بی سی کے چینل 4 سے میں نے سنا تھا، یہ بات 10 سال 12 سال پہلے کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو بات میں نے کہی ہے، کہتے تو سب ہیں مگر ریٹائرمنٹ کے بعد میری غلطی یہ تھی کہ میں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے کہہ دی، اس لیے سزا کاٹ رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ مصور ہے۔ بطن مادر میں جنین کی شکل کیا ہوگی، پیدا ہونے والا بچہ کالا پیدا ہوگا، گورا پیدا ہوگا، اس کا ناک نقشہ، نمک نقشہ کیسا ہوگا، اور صرف یہی نہیں، صورت میں، یہ لفظ صورت جو فلسفیانہ اصطلاح ہے، آپ اگر ابھی جو میں نے معروضہ پیش کیا آپ کے سامنے کہ اس صورت میں آثار وابستہ ہیں، جیسے اب پھر وہی مثال، موم ہے، موم کی شمع بنا لیں تو آثار کیا ہوں گے؟ روشنی ہوگی۔ موم کا قلم بنا لیں تو آثار کیا ہوں گے؟ لکھنے کے کام آئے گا۔ موم کی لوح بنا لیں تو آثار کیا ہوں گے؟ اس پہ عبارت محفوظ رہے گی۔ قلم عبارت لکھ سکتا ہے، محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ لوح عبارت کو محفوظ رکھتی ہے، لکھ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آثار ہیں۔ کسی بھی شے سے جو آثار حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس کی صورت سے وابستہ ہیں۔ انسان کا وجود، انسان بحیثیت انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، جو کچھ بھی انسان بحیثیت انسان کر سکتا ہے، یہ گویا اس کی صورت سے وابستہ ہے۔ یہ بات توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب صورت کے معنی صرف یہ صورت نہیں رہ گئے نا، انسان سوچتا ہے، انسان عقل رکھتا ہے، انسان تحقیق کر سکتا ہے، انسان جستجو کرتا ہے، انسان ایجاد کرتا ہے، انسان صبر کرتا ہے، انسان داد شجاعت دیتا ہے، انسان شاعری کرتا ہے، انسان خطابت کرتا ہے، انسان مصنف ہوتا ہے، انسان ایک اچھا باپ ہوتا ہے، انسان ایک اچھا شوہر ہوتا ہے، انسان ایک اچھا شفیق انسان اور شفیق دوست ہوتا ہے۔ انسان بحیثیت انسان جو کچھ کر سکتا ہے، یہ سب آثار اس کی صورت انسانیت سے وابستہ ہے۔ اب سمجھے آپ صورت کی اہمیت کیا ہے؟ ایک عصا ہے، ایک چھڑی ہے، لکڑی کا ایک ٹکڑا، اس سے کیا کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ کسی چیز کا سہارا بن سکتا ہے، کسی چیز کو چوٹ پہنچا سکتا ہے، چلنے میں آپ کا سہارا بن سکتا ہے، جو ایک لکڑی کے ٹکڑے سے، ایک عصا سے کام لے سکتے ہیں، یہ جو کچھ اس سے کام لیا جا سکتا ہے، یہ اس کی صورت سے وابستہ ہے۔
اس عصا میں ممکن ہے کوئی پھانس ہو، یہ پھانس گڑ جائے تو نکل سکتی ہے، لیکن ایک اژدہے میں کیا کیا آثار ہیں؟ سانپ، اژدہا، اس میں زہر ہوتا ہے. پھر اژدہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اژدہے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ دوسری چیزوں کو نگل لیتے ہیں. اس اژدہے سے کیا کیا خطرات یا آثار ظاہر ہو سکتے ہیں؟ عصا سے جو ظاہر ہو سکتے ہیں وہ اژدہے سے نہیں ظاہر ہو سکتے. جو اژدہے سے ظاہر ہو سکتے ہیں وہ عصا سے ظاہر نہیں ہو سکتے. عصا کی صورت الگ ہے، اژدہا کی صورت الگ ہے. اس مصور نے عصا کو عصا بنایا ہے، اژدہے کو اژدہا بنایا ہے. مگر اگر کوئی صاحب ولایت ہو تو اس کے ہاتھ میں عصا اژدہا بن سکتا ہے. یہ کیا ہوا؟ عصا اژدہا بن گیا کہ کیا معنی ہے؟ یعنی صورت بدل دی. عصا سے وہ صورت لے کر اسے دوسری صورت عطا کر دی. مادہ وہی ہے، صورت بدل گئی. اسے کہتے ہیں مادہ کائنات میں تصرف. یہ جو 2-3 مرتبہ میں نے کہا مادہ کائنات میں تصرف، مادہ کائنات میں تصرف، یہ تصرف کیا ہوتا ہے؟ یہ کس طرح تصرف ہوتا ہے؟ واضح ہوئی بات کہ عصا کی ایک صورت ہے اور اژدہا کی اپنی ایک صورت ہے. یہ عصا سے عصا کی صورت سلب کی اور اسے اژدہے کی صورت عطا کی تو آثار بدل گئے، آثار بدل گئے. یہ چیز ساحر نہیں کر سکتا. دیکھیے فضائل کی باتیں ہوتی ہیں یا علمی مطالب بیان ہوتے ہیں تو اس سے عملی فوائد بھی لے کر جائیں. توجہ فرمائیں کہ آپ یہ سحر کا بھوت لوگوں کے سر پہ سوار رہتا ہے. ہر شخص سمجھتا ہے فلاں شخص سحر کر رہا ہے، اور سحر کا اثر ہوتا ہے بہت محدود. جیسے شیطان کا اثر بہت محدود ہے. شیطان وسوسے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. یاد ہے نا یہ میری بات؟ شیطان، لوگ ہر کام کی ذمہ داری شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. شیطان وسوسے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، بس وسوسہ. اسی طرح ساحر کچھ نہیں کر سکتا، نظر بندی کر سکتا ہے. لیکن صاحب ولایت، صاحب اذن الہی، صاحب مشیت الہیہ، صاحب منصب الہی مادہ کائنات میں تصرف کرتا ہے، عصا کو اژدہا بناتا ہے. اب مادہ کائنات میں تصرف کی ایک مثال ثابت ہو گئی آپ کے سامنے بنص قرآن. کس کے ہاتھوں پہ یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا؟ اب چاہے عصا ہو یا انگشتر ہو، انگشتری دست سلیمان چاہتی ہے، عصا دست موسیٰ چاہتا ہے. عصا کی خصوصیت نہیں ہے، دست موسیٰ کی خصوصیت ہے. توجہ ہے؟ عصا کی خصوصیت نہیں ہے، انگشتری کی خصوصیت نہیں ہے. عصا اس کی بھی ہے خصوصیت، مگر وہ خصوصیت نمایاں کب ہوگی؟ جب دست سلیمان میں ہوگی. اس عصا کی خصوصیت نمایاں کب ہوگی؟ جب دست موسیٰ میں ہوگی. اسم اعظم لفظ کی شکل میں بھی ہے، مگر اس کی خصوصیت نمایاں تب ہوگی جب کسی اہل بسم اللہ کے زبان پر جاری ہو. اسم اعظم السنخ لفظ ہے، لفظ میں بھی اسم اعظم ہے، مگر نمایاں کہاں ہوگی اس کی خصوصیت؟ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اسم اعظم، کتابیں الٹتے پلٹتے، زندگی گزر جاتی ہے، ایک ایک کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک ایک خانقاہ نشیں، ایک ایک تکیہ نشیں، ایک ایک خود ساختہ عارف اور ولی اور خدا معلوم کیا کیا سب کے دروازے پہ جاتے ہیں.
اسم اعظم بتا دیجئے. بتا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو جائے گا. ہم جیسوں کو اسم اعظم معلوم ہو جائے گا تو کیا کر لیں گے؟ کون سا انقلاب برپا کر لیں گے؟ قرآن مجید اسم اعظم ہے. بسم اللہ اسم اعظم سے اتنا قریب ہے جتنا سواد و بیاض چشم. سورہ الحمد میں اسم اعظم موجود ہے. حروف مقطعات قرآنیہ اسم اعظم کے حروف ہیں جو مکررات کو حذف کر کے صرف 14 حرف بنتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. مکررات کو حذف کر کے 14 حرف بنتے ہیں. یہ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، یہ یاسین، یہ طٰہٰ، یہ سب کیا ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد. یہ تمام حروف کو جمع کر لیجئے اور جو مکرر حرف ہیں انہیں حذف کر دیجئے. اب بچتے ہیں 14 حرف. 14 حرف یہ روایت معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. صحیح السند روایت ہے. روایت یعنی اس درجے پر ہے. اب یہ جملہ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کا ہے. وہ تشبیہ میں زور دے کر جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سند اس پائے کی ہے کہ ایک فقیہ جس سند پر بھروسہ کر کے حلال و حرام کا فتویٰ دیتا ہے. ایک فقیہ، ایک مجتہد ہر روایت پہ تو تکیہ نہیں کرتا نا. یہ تو آپ حضرات کا انداز ہے کہ بس کتاب کوئی سی بھی اٹھائی، کوئی بھی چیز دیکھ لی، آپ کے لیے سند ہے. آ کے کھڑے ہو، یہ دیکھیے کتاب، جیسے لگتا ہے وہ کتاب ہم لوگوں نے تو دیکھی ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے روایت، چشم بددور، جو روایت آپ نے دیکھی وہ ہم نے تو دیکھی ہی نہیں تھی. اور ان بزرگوں نے جنہوں نے پوری زندگی بسر کر دی ہے، ایک ایک حرف اپنی پلکوں سے چنتے ہوئے ہیں. شب و روز کام ہی یہی ہے کہ معصوم نے کیا کہا یا معصوم سے کیا چیز نسبت دی گئی. جو چیز بھی منسوب بھی ہے معصوم کی طرف اسے توجہ سے پڑھتے ہیں. دیکھیں، ہو سکتا ہے معصوم نے کہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے معصوم نے کہا ہو کہ بات تحقیق ضروری ہے. واقعاً یہ کلام اس پائے کا ہے کہ دہان مبارک معصوم سے نکلا ہو؟ واقعاً معصوم نے یہ بات فرمائی؟ تو بہرحال ایک فقیہ، ایک محقق، شیخ مرتضی انصاری جیسا، صاحب جواہر جیسا، آیت اللہ العظمیٰ خوئی جیسا، جس روایت پہ بھروسہ کر کے حلال و حرام یا واجب و مستحب کا فتویٰ دیتا ہے، اس پائے پر یہ روایت ہے جو کہتی ہے حروف مقطعات قرآنیہ اسم اعظم کے حروف ہیں. اب جب یہ اسم اعظم کے حروف ہیں، توجہ رہے، جب یہ اسم اعظم کے حروف ہیں، ہم بھی روز پڑھتے ہیں قرآن اور الف لام میم کہتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد کہتے ہیں، حام میم عین سین قاف کہتے ہیں، ہم روز بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، مگر وہ آثار ظاہر نہیں ہوتے مگر یہی حروف اگر علی ابن ابی طالب کی زبان پر آ جائیں. پھر کیا کیفیت ہوگی؟ پھر کیا انقلاب آ جائے گا کہ یہ کلام اس زبان پر جاری ہو جائے جو فخر موسیٰ ہے. موسیٰ نہیں، فخر موسیٰ ہے. عیسیٰ نہیں، فخر عیسیٰ ہے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ 12 معصومین یعنی پیغمبر کے بعد، پیغمبر عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، پیغمبر اور صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور 12 معصومین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر یہ اس عصمت کبریٰ پر فائز ہیں، یہ اس ولایت عظمیٰ پہ فائز ہیں
یہ ہستیاں تمام دوسرے انبیاء سے افضل ہیں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی ابن مریم علیہ السلام تک، یہ ہمارے درمیان بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ جوش خطابت کے انداز میں بات کہہ کر لوگ گزرتے ہیں تو عام طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ بس جوش میں بات کہہ دی، میں جوش سے تو نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، اور اطمینان سے آپ سن رہے ہیں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی جانبداری نہیں ہے، اس میں کوئی عقیدت مندی نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارے جذبات کی شمولیت نہیں ہے۔ یہ سچائی ہے دین کی، یہ سچائی ہے وجود کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے یہ 14 ہستیاں افضل ہیں، اور سب سے افضل سید کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا بعض چہروں کو، جب میں فضائل پڑھ رہا تھا تو ان کے چہرے مرجھا رہے تھے۔ کل شب میں یہاں جب میں نے کہا دعائے سماعت میں جو واسطہ دیا گیا اللہم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یہ محمد کا واسطہ ہے، تو ان کا چہرہ بجھ گیا، ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ جیسے بس یہ مولوی اور کیا کہے گا، مسلک پرست ہے، اپنے مذہب کی بات کہہ رہا ہے۔ خدا کے واسطے انکار کرنے سے پہلے، شک و شبہ میں مبتلا ہونے سے پہلے اس علم کو حاصل تو کریں، پڑھیں، ڈوبیں، استدلال کو سمجھیں، مآخذ، منابع، مصادر تک پہنچیں، مطمئن نہ ہو تو رد کر دیجئے گا۔ لیکن ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر علمی دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھیں تو مطمئن نہ ہو۔ میں اور کوئی شرط نہیں لگا رہا ہوں، علمی دیانتداری سے تو کوئی بھی اس شرط کو رد نہیں کر سکتا نا۔ سائنٹیفک اپروچ، علمی دیانتداری، عقل و منطق کی روشنی میں آگے بڑھیں، لیکن جو ڈسپلین ہے اس کی زبان کو سمجھیں۔ شاعری کی اپنی زبان ہوتی ہے، سائنس کی اپنی زبان ہوتی ہے، مذہب کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ مذہب کی ایک زبان ہے، اس کی اپنی اصطلاحیں ہیں، اسے سمجھیں۔ مگر جب کہا معصوم سے یہ روایت آئی کہ یہ دعا وہ ہے جو جنگ طالوت و جالوت کے موقع پر وہاں تعلیم فرمائی گئی تھی، اور یہاں الاسم الاعظم العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم سے مراد خود حقیقت محمدیہ ہے، کلمات الہیہ سے مراد یہ چہاردہ معصومین علیہم السلام ہے۔ اس کی دلیل ہے، بے دلیل بات نہیں ہے۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی کس کے واسطے سے؟ کس کے واسطے سے؟ علماء اسلام کیا فرماتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو خمسہ نجبہ کے نام تعلیم فرمائے۔ کس نے تعلیم کیے؟ اللہ نے تعلیم کیے۔ بس ان میں اور خدا میں یہی رشتہ ہے، یہ اللہ کا نام سکھاتے ہیں، وہ ان کا نام سکھاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ اس کا نام سکھاتے ہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ اپنی جان دے دیتے ہیں لا الہ الا اللہ پر، یہ اپنا گھر لٹا دیتے ہیں لا الہ الا اللہ پر،
لیکن وہ اللہ آدم کو سکھاتا ہے تو ان کے نام. یہ واقعہ قرآنی ہے، واقعہ قرآنی ہے کہ اللہ نے کچھ کلمات سکھائے اور ان کلمات کے ادا کرنے کے بعد آدم کی توبہ قبول ہوئی. وہ کلمات کیا تھے؟ مفسرین فرمائیں کیا کلمات تھے؟ قرآن جسے کلمات کہتا ہے، اگر وہ ذات بتا دے جس کے بارے میں سارا عالم اسلام کہتا ہے کہ ہاں انہیں ہم سب سے زیادہ قرآن کا علم تھا، انہیں ہم سب سے زیادہ دین کا علم تھا، مطلقاً علم انہیں ہم سب سے زیادہ تھا، جو کہتا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہم سے پوچھ لو قبل اس کے کہ ہمیں کھو دو، ہم تمہارے درمیان نہ رہیں، ہم سے پوچھو قرآن مجید سے متعلق کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، رات میں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، صحرا میں نازل ہوئی، شہر میں نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں حکم کیا پوشیدہ ہے، شان نزول کیا ہے. اور کسی نے کبھی نہیں کہا کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، سب فخر کے ساتھ نقل کرتے ہیں. جب اس سلسلے سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ان کلمات سے مراد کیا ہے، فرماتے ہیں کہ پنجتن پاک کے نام سکھائے تھے اللہ نے آدم کو، ان کا نام لو، ان کا واسطہ دے کر دعا کرو قبول ہوگی، ان کا واسطہ دے کر دعا کرو قبول ہوگی. اسی لیے میں بہت ہی سادہ سے بیان میں عرض کر رہا ہوں. آج بہت دور سے ٹیلی فون آیا میرے پاس، مولانا شب شہادت مولا ہے، ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ ہم نعت علی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیا قیامت کی بات ہے، کیا قیامت کی بات ہے. نعت علی آپ کا جی نہیں چاہتا نہ پڑھیے، رسول تو پڑھتے تھے، یعنی رسول یہ تو نہیں پڑھتے تھے نعت علی مظہر العجائب، رسول نے پکارا ہے علی کو، عمل پیغمبر ہے. ایک دو بار نہیں، کل جو روایت میں نے پڑھی تھی، ایک دن بھیجا واپس آ گئے، دوسرے دن بھیجا واپس آ گئے، تیسرے دن کیا کہا، اینا علی، علی کہاں ہے. پیغمبر نے علی کو ڈھونڈا یا نہیں ڈھونڈا. یہ غزوہ ذات سلاسل ہے، غزوہ خندق، غزوہ خیبر. غزوہ خیبر میں کیا ہوا تھا، ایک دن لوگ علم لے کے گئے واپس آ گئے، پھر گئے واپس آ گئے، پھر گئے واپس آ گئے، پھر گئے اور پھر آئے ہیں. آخر میں کیا کہا رسول نے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا يحب اللہ ورسولہ ويحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدہ. کل میں اس کو علم دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، یعنی خود ہی کہہ دیا کہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا. اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس کے چاہنے والے ہوں گے، اور اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرمائے گا. لوگ شب بھر جاگے اس انتظار میں کہ کل کس کو علم ملتا ہے، اور جب سب جمع ہو گئے تو اپنے قد کی بلندی کے باوجود بعض حضرات مزید اپنی ایڑیاں اچکا کر پنجوں پہ ایسے کھڑے ہو کر صورت دکھا رہے تھے پیغمبر کو کہ پھر ہم ہی کو بلا لیں، ہم ہی کو علم دے دیں. یہاں پر میں کہہ رہا ہوں حضور ہی کا جملہ ہے، حضور نے فرمایا ہے المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین، ایک سوراخ سے ایک مومن دو بار نہیں ڈسا جا سکتا.
ایک سوراخ سے مومن 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. ایک باہر جو پرچم لے گئے ہوں اور واپس آ گئے پھر انہیں کو دے دیا جائے. پیغمبر نے کہا علی کہاں ہے؟ بلاؤ علی کو. یہ علی کو بلانا یہی تو ناد علی ہے، اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ اور کسے کہتے ہیں ناد علی کے؟ کیا انہیں بلاؤ علی کو. کب علی کو بلایا؟ تاریخ اسلام شروع ہوتی ہے. اللہ نے کہا محمد پیغام اپنے عشیرے کے لوگوں کو پہنچاؤ. پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے کیا کہا رسول نے؟ یا علی. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تم ذرا دعوت کا اہتمام تو کرو. دعوت اسلام پیغمبر نے شروع کی ہے یا علی کہہ کر. تاریخی واقعہ ہے، آپ اس کو ہضم کر پائیں یا نہ کر پائیں. آج بہت سلیس، آج میری طبیعت جو ہے وہ سلاست پہ مائل ہے. تو بہت آسانی سے یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی. بات علی نہیں سمجھ میں آتے، علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، علی کے کمالات سمجھ میں نہیں آتے، علی کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی. پیغمبر نے کہا یا علی دعوت کا اہتمام کرو. تو میں عرض کرتا ہوں یہ گویا دعوت اسلام شروع ہوئی ہے یا علی کہہ کر. مولا علی نے اہتمام کیا، سب آپ کے سنے ہوئے واقعات، اہتمام فرمایا. یہ تشریف فرمائے ہمارے شفیق دوست نیر زیدی صاحب. انہوں نے مجھ سے ایک ایسا کام کرا لیا جو بہت دشوار تھا. ایک مدت سے کتاب لکھ رہا تھا، اس کا عنوان تھا وصف ابو تراب. وہ ان کے اور میرے بھتیجے کے اصرار سے روزانہ ایک تو وہ جب میرے کمرے میں تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں آج کتاب کے کئی صفحے لکھے آپ نے، آج کتاب مکمل کی یا نہیں، اور پھر یہ کتاب کہاں ہے، مکمل ہوئی یا نہیں. آپ کو بتاؤں یہ اعجاز الہی، بے ارادہ کتاب مکمل ہوئی 19 فصلوں میں. بسم اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ 19. جان بسم اللہ کی سیرت زندگی اگر سمیٹ کے میں لکھ پایا تو 19 فصلوں میں. 19 فصلوں میں. بہرحال یہ ایسے ہی ذکر کر دیا میں نے. وہاں بھی تفصیل سے یہ بات کسی حد تک، حالانکہ تمام باتیں وہاں اختصار سے کہیں. علی آج تک سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کے. علی کو سمجھنے کے لیے بھی صفائے نفس درکار ہے. دل پاک ہوگا تو علی سمجھ میں آئیں گے، ذہن پاک ہوگا تو علی سمجھ میں آئیں گے. یہ اہل تطہیر ہیں، ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. یہ جامع قرآن ہے، اور قرآن کی خصوصیت اللہ نے یہ بتائی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. اسے مس نہیں کر سکتے مگر وہ جو صاحبان طہارت ہوں. تو جو صاحبان طہارت نہیں ہوں گے، جن کا ذہن پاک نہیں ہوگا، خیال پاک نہیں ہوگا، دل پاک نہیں ہوگا، نفس پاک نہیں ہوگا، وہ علی سے محبت نہیں کر سکتے. اسی لیے اس طہارت کی شرط دور تک گئی ہے. جس کا نسب پاک نہیں ہوگا اس کا تو کچھ بھی پاک نہیں ہوگا نا. اسی لیے یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ جو طیب المولد ہوگا. علی تمہارا دشمن نہیں ہوگا مگر وہ جو خبیث المولد ہوگا. علی کی محبت، علی کو سمجھنے کے لیے بس پاکیزگی نفس شرط ہے. نفس رسول ہے نا علی، نفس رسول ہے. نفس رسول کو سمجھنے کے لیے نفس کی پاکیزگی شرط ہے. شک نہ کیجئے ناد علی میں. ناد علی بہت اچھا ورد ہے.
اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. اصولاً علی کو پکارنا یا محمد کو پکارنا نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ بدعت ہے، اس لیے کہ ان کو پکارنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اللہ نے انہیں بنایا ہے ہماری مدد کے لیے. جن کو ہماری مدد کے لیے اللہ نے بنایا ہے ان سے مدد لینا گویا اللہ سے مدد لینا ہے. جن کو اللہ نے نہیں بنایا ہے ان سے مدد لینا کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے. جن کو اللہ نے خود ہماری مدد کے لیے بنایا ہے ان سے مدد نہیں لیں گے تو کس سے لیں گے؟ ہرگز ہرگز نہ یا محمد کہنے میں آپ کو شرم آنی چاہیے، نہ شک ہونا چاہیے. نہ یا علی کہنے میں آپ کو شک ہونا چاہیے. کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. وہ فقہ باطل ہے، پاؤں تلے روند دینے کے قابل ہے جس فقہ میں محمد اور علی کی حرمت برقرار نہ رہے. وہ فقیہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ فقیہ جہنم میں لے جائے گا جو محمد سے دور لے جائے. فقہ ایک صناعت ہے، فقہ ایک علم ہے. کوئی بھی فقہ سیکھ سکتا ہے، کوئی بھی فقیہ بن سکتا ہے. کوئی بھی فقہ علم ہے، کتاب ہے، استاد ہے، علم ہے، اصطلاحیں ہیں، تعریفات ہیں، سیکھ لیجئے. فقیہ ہونا فضیلت کی بات نہیں ہے، ایسا فقیہ ہونا جو خادم اہل بیت ہو فضیلت کی بات ہے. ایسا فقیہ ہونا جو خدمت گزار مکتب اہل بیت ہو وہ شرف کی بات ہے. کہیں سے کوئی اجازہ لے کر آ جائے، نجف سے اجازہ لے آئے، قم سے اجازہ لے آئے، مشہد سے اجازہ لے آئے، اجتہاد کا اجازہ لے آئے، اجتہاد مطلق کا اجازہ لے آئے، مجتہد ہو جائے، رسالہ عملیہ لکھ دے، علی سے اگر خلش رکھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کچھ لوگ دوہرا انداز رکھتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں یا علی کہنا بدعت ہے اور اپنی مجلسوں میں نعرہ یا علی بھی لگواتے ہیں. یہ عجب مصیبت ہے. اور پھر کہتے ہیں دیکھیے میری مجلس میں خود نعرہ لگتا ہے، میں کہاں مخالفت کرتا ہوں. اگر آپ مخالفت نہیں کرتے ہیں تو پھر فتنہ کیوں ہے قوم میں؟ شیعوں کو کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ کون سی خدمت ہے؟ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا دشمنان اسلام کی نوکری کر رہے ہیں؟ کس لیے وقت گزرتا جا رہا ہے؟ کس لیے یہ کیفیت ہے؟ کس لیے یہ کیفیت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید ہر غبار شرک سے بالا ہے. اللہ نے جس کو وسیلہ بنا کے بھیجا ہے اس سے وابستہ رہنا ہمارے لیے آداب توحید کا تقاضا ہے. اللہ نے محمد کو نبی بنایا ہے تو شریعت ہم کیا مسیلمہ کذاب سے لیں گے؟ اللہ نے علی کو ولی بنایا ہے تو ہم مدد کسی اور ابو جہل سے لیں گے؟ اور ایک بات اور، بس ایک بات، لفظ رسول اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لفظ نبی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لفظ امام اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن لفظ ولی اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. توجہ رکھیے گا، بس گفتگو سمیٹ لوں گا. لفظ ولی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. رسول پیغام پہنچانے والا، نبی صاحب خبر جسے خبر ہو، امام جو آگے ہو، جو شے بھی آگے ہو امام. کسی کو بھی آگے کھڑا کر دیجئے
امام. توجہ رکھیے گا. ہاں اس مخصوص تعریف اس تمام شرائط کے ساتھ وہ الگ ایک بحث ہے. لفظ امام جو آگے ہو امام، لفظ رسول جو پیغام پہنچائے رسول، لفظ نبی جو خبر رکھتا ہو نبی، لفظ ولی، اس میں بہت سی چیزیں ہیں. لفظ ولی کے معنی ہے سرپرست، جو دل سوزی، جو ذمہ داری، جو شان لفظ ولی میں ہے وہ اور الفاظ میں نہیں آئے. سمجھیں اسے. اسی لیے کسی کو چھوٹا رتبہ دے کے بڑا رتبہ دیا جاتا ہے یا بڑے رتبے کے بعد چھوٹا رتبہ دیا جاتا ہے؟ کون سا رتبہ دیا جاتا ہے پہلے؟ کسی کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیجئے، اس کے بعد دوسرے دن کہیں ہم آپ کو ترقی دے کے سول کورٹ کا جج بنا رہے ہیں. سمجھ میں آئے گی بات؟ کسی کو پریسیڈنٹ بنا دیجئے کنٹری کا، پریسیڈنٹ آف انڈیا جناب پرنب مکھرجی ہیں آج کل. اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئی ہے کہ آپ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے، ہم بی جے پی کی گورنمنٹ ہیں اس وقت، ہم آپ کو ترقی دے رہے ہیں، اب آپ کو ہم گوا کا گورنر بنا دیتے ہیں. پریسیڈنٹ بنانے کے بعد پوری کنٹری کا گورنر بنا رہے ہیں. نہیں ہوتا نا کہیں. یہی آیت انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے. یعنی رسول پہلے ہے، ولایت کے درجے کا اب اعلان ہو رہا ہے. رسول کے ولی ہونے کا اعلان ہو رہا ہے. اس کے معنی کیا ہیں کہ جو شان لفظ رسول میں ہے وہ کافی نہیں ہے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے جو لفظ ولی میں موجود ہے. واضح ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے نا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہر لفظ کی ارزش کھو دی ہے، اس لیے کہ ہر چیز، ہر جگہ، ہر گلی کوچے میں ایک ولی اللہ تشریف فرمائے. خود ساختہ اولیاء، خود ساختہ اولیاء. اللہ جب کسی کو ولی کہے، اللہ جب کسی کو ولی کہے، پہلے رسول ہیں پھر کہہ رہے ہیں یہی ولی بھی ہیں، تو اب ولی کے معنی سمجھ میں آئے. پہلے سے رسول ہیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ جو رسول ہیں یہی ولی بھی ہیں، یعنی یہ سرپرست ہیں. اور جو سرپرست ہوتا ہے اسے اختیارات دیے جاتے ہیں. بغیر اختیار کے رسول کے لیے ممکن ہے بس یہی کہا جائے جاؤ پیغام دے کے چلے آؤ، مگر جب ولی قرار دیا جائے گا کہا جائے گا پیغام دینا، اور اگر وہ اس پہ عمل نہ کر سکے تو عمل کرنے میں مدد بھی کرنا، محتاج ہو تو مدد کرنا، فقیر ہو تو غنی بنا دینا، جاہل ہو تو عالم بنا دینا، کمزور ہے تو قوی بنا دینا. یہ بنا دینا کیسے جب بنانے کی قوت نہیں دے گا تو بنائے گا کیسے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ولایت تکوینیہ بھی عطا فرماتا ہے پروردگار. بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، بس وقت ہے تمام ہو چکا. یہ ولایت تکوینیہ کا اظہار کہاں کہاں ہوتا ہے؟ معصوم کہتے کسے؟ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کون ہے؟ جس شقی نے سر مبارک پہ ضربت لگائی ہے وہ شقی ایک دو بار مولا کے سامنے نہیں آیا ہے، بلکہ بیعت کے وقت سامنے آیا. آپ نے اسے دیکھا، بیعت لی، اور اسی وقت ایک اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ اس کی سمجھ میں آ گئی بات کہ وہ قاتل ہوگا امام کا. ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے تو آپ مجھے پہلے قتل کر دیں. کہا کسی کے جرم سرزد ہونے سے پہلے اسے سزا کیسے دی جا سکتی؟ علی کوئی سیاسی رہبر نہیں ہے صرف دنیا کا، علی ولی ہے.
یہ ابتدائی بیعت کی بات ہے. رمضان کی غالباً 12 یا 13 تاریخ تھی. امیر المومنین جناب میثم تمار اپنے شفیق دوست، اپنے عزیز دوست کے دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے. سامنے سے ایک شخص آیا، علی کو دیکھ کے پوشیدہ ہونا چاہا. علی نے آواز دی ادھر آؤ. کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا بس نیا ہوں، اس شہر میں آیا ہوں اور بازار میں گردش کر رہا ہوں. کہا بہتر ہے مسجدوں میں جایا کرو. وہ شرمسار ہو کے وہاں سے ہٹا. جب دور گیا تو آپ نے فرمایا میثم اسے پہچانا، بہت جلد یہ میرے سر کے لہو سے میری داڑھی خضاب کرے گا. علی پہچانتے ہیں، چہرہ پہچانتے ہیں، شخص پہچانتے ہیں. کہا علی آپ کو یہ معلوم ہے تو آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا گناہ سرزد ہونے سے پہلے کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ کہا شہر بدر کر دیجئے. کہا پھر وہی بات، شہر بدر کرنا بھی تو ایک سزا ہے. گناہ سرزد ہونے سے پہلے کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. پھر شب ضربت آئی. کل آپ مصائب کے وہ فقرے سن چکے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فرق مبارک پر نماز صبح کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں شقی نے وار کیا. سر شگافتہ ہوا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر مبارک میں اتنا اتر گئی تھی کہ مغز سر تک پہنچ گئی تھی. علی اس ضربت کو برداشت نہ کر سکے، زمین پر تڑپنے لگے. مٹھی مٹھی خاک لے کر زخم میں بھرتے جاتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے جاتے تھے اور ساتھ ہی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے. امام حسن تشریف لائے کا بیٹا پہلے نماز مکمل کرا دو. میں نے عرض کیا تھا کل، میرے دل کی کیفیت جو ہوتی ہے لفظوں سے میں ظاہر نہیں کر سکتا. امام حسن کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کس کیفیت سے امام نے وہ نماز پڑھائی ہوگی کہ پہلو میں باپ زخمی تڑپ رہا ہے اور حسن نماز پڑھا رہے ہیں. نماز تمام ہوئی تو جناب امام حسن امیر المؤمنین کو اسی سجادے میں اٹھا کر اور اصحاب و اعزاء کے سہارے سے چلے بیت الشرف کی طرف. یہاں پہ روایت ہے کہ امیر المومنین نے مسجد سے گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی کہا بیٹا حسن اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں. حکمت معلوم ہے، اس لیے کہ گھر پہ زینب گریہ و بکا کر رہی، ام کلثوم گریہ و بکا کر رہی ہیں، اہل حرم خواتین مخدرات عصمت و طہارت فریاد کر رہی ہیں وا علیہ وا محمدہ. علی نہیں چاہتے کہ یہ آواز نامحرم کانوں تک پہنچے. حالانکہ علی کو یہ علم ہے کہ یہی کوفہ ہے جہاں زینب رسم وسطی آئے گی. علی کو یہ علم ہے کہ یہی کوفہ ہے جہاں بازار کوفہ میں زینب کو خطبہ دینا پڑے گا. مگر ہر وقت کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. امام اس وقت کہہ رہے ہیں بیٹا تم اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں، بعد کو عیادت کے لیے آئیں گے. امام بیت الشرف میں تشریف لائے گئے. ولی علی ولی ہے. کس درجے کے ولی ہیں؟
اس درجے کے ولی ہیں علی، تھوڑی دیر میں قاتل بھی گرفتار ہو گیا، گرفتار کر کے لایا گیا۔ علی نے آنکھیں کھولی، دیکھا سامنے قاتل کھڑا ہے۔ جو مکالمے ہوئے ہیں اس میں ایک یہ بھی نقل کیا جاتا ہے، امیر المومنین نے پوچھا کیا میں تیرا برا حاکم تھا؟ کسی حاکم میں اس کیفیت میں اگر نعوذ باللہ کوئی عادل نہ ہو، کوئی ظالم و جابر حاکم ہو، تو اس پہ یہ قوت اخلاقی، یہ جرأت اخلاقی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی سے ایسے وقت میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھے کیا میں تیرا برا حاکم تھا؟ یہ علی ہے جو پوچھے کیا میں تیرا برا حاکم تھا؟ جناب امیر المومنین نے سوال کیا تو اس نے کہا یا علی ہرگز نہیں، مگر اگر کسی نے خود اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر لیا ہو تو آپ اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ ایک مکالمہ یہ بھی ہے، ایک مکالمہ وہ بھی ہے جو شقاوت سے لبریز ہے۔ کہتے ہیں جب بی بی جناب ام کلثوم گریہ فرما رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا انشاءاللہ خدا چاہے گا تو آپ اس زخم سے جابر ہو جائیں گے، انشاءاللہ شفا یاب ہو جائیں گے، تو شقی نے کہا ہرگز نہیں، میں نے ایسا زہر میں تلوار کو بجھایا ہے۔ علی اب شفا یاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اس قاتل کو کے ساتھ بھی اس ولی نے کیا سلوک کیا ہے؟ علی کے سامنے شربت لایا گیا تو امام نے فرمایا حسن جو غذا مجھے دے رہے ہو یہی غذا اس میرے قاتل کو دینا، اور اسے ابھی سزا نہ دینا، جب تک میں باقی ہوں، جب تک میں باقی ہوں۔ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، چاہے میں سزا دوں چاہے معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ولی، یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ حسن اسے اپنی قید میں رکھو مگر دیکھو آرام دہ بستر دینا، جو غذا مجھے دینا وہ اسے دینا، اور اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں چاہوں سزا دوں چاہے معاف کر دوں، اور اگر میں نہیں بچا تو حسن اس نے ایک وار کیا ہے میرے اوپر، تم بھی بس ایک وار کرنا، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ بس 2-3 فقرے اور عرض کروں گا، فقرے آپ سب کے سنے میں روایات ہیں۔ علی نے اس کے بعد وصیتیں شروع کی ہیں، یہ وصیتیں آپ سب کے ذہنوں میں ہیں۔ کیا منظر تھا، سب بچے موجود ہیں، سب اہل حرم موجود ہیں، امام حسن کو قریب بلایا، سب کا ہاتھ لے کر حسن کے ہاتھ میں دیا، ایک ایک کے حق میں وصیت کی، امام حسن کی امامت کا اعلان کیا۔ لیکن بس آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں، خانہ امیر المومنین میں ایک بی بی تھی جس کا نام ہے ام البنین۔ ام البنین کے 4 بیٹے ہیں، سب سے بڑا بیٹا ہے جس کا نام ہے عباس۔ ام البنین دیکھ رہی ہیں کہ سب کے متعلق حسن سے خصوصی وصیت کی، مگر عباس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ جب مولا ذرا خاموش ہوئے تو ایک مرتبہ ام البنین نے کہا آقا کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، میرے بچوں سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی خطا نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد حسین کو قریب بلایا، عباس کو قریب بلایا، حسین کا کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دے دیا، حسین کے لیے وصیت کی عباس سے، عباس سے حسین کے حق میں وصیت کی، حسین سے عباس کے حق میں وصیت کی۔ کچھ وصیتیں عباس سے خصوصیت کے ساتھ کی ہیں،
باپ نے بیٹے عباس سے کان میں کیا کہا، خاموشی خاموشی میں کیا گفتگو ہوئی، یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ یہ بات معلوم ہوئی تو اس وقت معلوم ہوئی جب روز عاشورہ عباس زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا جاؤ خدا حافظ، اب مجھے اپنے بابا کا کہا یاد آ گیا۔ بابا نے کہا تھا کہ زینب جب بازوؤں میں رسن بندھے تو صبر کرنا۔ میں سوچتی تھی جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کیسے بن سکتی ہے، مگر بھیا جاؤ خدا حافظ، مگر جاتے جاتے مجھے اپنے شانے پہ بوسہ دے لینے دو۔ زینب نے عباس کے شانے پہ بوسہ دیا، عباس نے زینب کے شانے پہ بوسہ دیا، دونوں نے اظہار کیا بابا نے اس دن کی وصیت پہلے کر دی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہمارے اس ناچیز سے ذکر کو قبول فرما۔ پروردگار جو مؤمنین سماعت فرما رہے ان مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔